کرنی بڑی دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا, یہ آپ نے کیا, وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں. اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا. ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ مہینہ بس سرکے پہ, کھجور پہ, دودھ پہ گزارا ہے. مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا, پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا. مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. مالا والے سخی تے سخیاں کول مال, پر ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوندا. یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے شروع سے ہی اتنا بھی کو لاڈلا رکھ سکتا ہے جتنا میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو لاڈلا رکھا. اتنا بھی کو لاڈلا رکھ. سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے. حضور ان کا ماتھا چومتے, ہاتھ پہ بوسہ دیتے, اپنی جگہ پہ بٹھاتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آزمائشیں تھیں, جو تکالیف تھی, وہ ماحول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. میرے دوستو اس بات کو سمجھنا. ایک دن گلی سے گزر رہی تھی, ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی بات کر دی. تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے. اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لیں, سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ کے. بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا, اس کا شوق ہوتا ہے, اس کی طبیعت ہوتی. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی. بی بی صاحبہ سے برداشت نہیں ہوا, بڑی حوصلے والی تھی, صبر والی تھی, باتیں ہی کم کرتی تھی. برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے, میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی. اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جناب فاطمہ الزہرا کو. تھوڑی غور کرنا میری بات پہ. کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے, مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا. ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں. مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے, اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں. جو بس جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہی اس کا اپنا ہے. جس نے ذرا سی تنقید کر دی وہ تو بس ختم ہو گئی بات, وہ تو رہا ہی نہیں ہمارا. حضرت فاطمہ الزہرا کو جب اس نے مارا نا تو جناب فاطمہ الزہرا روتی ہوئی گھر آئی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنا آج پریشان ہوں. حضور اٹھے, کبھی برادری سے شکوہ نہیں کیا, بڑے بڑے ظلم کیے قریش نے, کبھی شکوہ نہیں کیا, لیکن صاحبزادی کو مارا نا تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اس نے یہ کیا ہے, اور ان سے کہو کہ آپ برادری کے بڑے ہیں, اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود بات کرتا ہوں. جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو جناب ابو سفیان نے مجھ سے بڑا ہی پیار کیا, بڑی محبت کی, مجھے ساتھ اٹھایا, ابو جہل کے پاس لے گئے, کہا شرم نہیں آتی, اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ, حیا نہیں آتی. اس نے گردن جھکا لی تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ. تو جناب فاطمہ اس چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے. یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا, بدلہ لیتے ہیں, یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں. اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا پھر معاف کر کے دیکھو. بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے, معاف کر کے نا, معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے آپ سہ کے دیکھیں کبھی. جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا, بدلہ لینے کا تھوڑے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ, سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جہل کے. فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی. جب واپس لوٹی نا دروازے سے داخل ہوئی, کیا منظر ہے, یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے. کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی, یہ بھی ایک جذبہ ہے, یہ بھی ایک کیف ہے. فرماتی